خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند کے پاک کلام کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند زمین اور آسمان کے خالق و مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو جلد آنے والا ہے، پیارے خداوند، میں دل و جان سے آپ کی شکر گزار ہوں تمام نعمتوں، برکتوں، خوشیوں، سائشوں کے لیے، زندگی کی ایک سانس کے لیے، پیارے خداوند، جو آپ اپنے الہی خزانہ میں سے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اے خداوند، آج کا پاک کلام ہمارے لیے باعث برکت ہو، ہماری زندگیوں میں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ کروڑوں گنا پھل لانے کا باعث بنے۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں پیارے خداوند، وہ سب آپ کے پاک کلام کے وسیلہ سے ڈھیر و ڈھیر برکات پائیں۔ میں یہ سب کچھ مانگ اور پا لیتی ہوں آپ کا زندہ اور جلالی نام لے کر، آمین۔ خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایک بار پھر موقع عطا کیا ہے۔ اور آج کا جو پاک کلام ہے وہ اس کا کچھ ٹاپک اس طرح ہے کہ خداوند یسوع المسیح خود خدا ہوتے ہوئے بھی انہیں دعا کی ضرورت کیوں پڑی، وہ کیوں دعا کرتے تھے جبکہ وہ خود کامل انسان اور کامل خدا تھے۔ کیونکہ اکثر لوگ جب ہم غیر قوموں میں رہتے ہیں تو وہ بھی خدا میں شراکت جو ہے ان کا مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح کیوں دعا کرتے تھے۔ بے شک خداوند یسوع المسیح آج کل یا آج کی بات یا 2000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع المسیح اس وقت بھی خدا باپ کے ساتھ تھے جب دنیا میں کچھ بھی نہ تھا، جب یہ دنیا، یہ پوری کائنات ویران تھی، جب نہ پہاڑ تھے، نہ پودے تھے، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ تارے تھے، کچھ بھی نہ تھا، تب بھی خداوند یسوع المسیح موجود تھے۔ جب ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خود خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ خدا ان کا پاک کلام بہت ہی واضح اور صاف ہے کہ ابتدا میں یعنی جب کچھ بھی نہ تھا، جب زمین خلق نہیں ہوئی تھی، جب آسمان نہیں بنایا گیا تھا، تب خدا کے ساتھ کلام تھا اور کلام خود خدا تھا، اور ابتدا میں یہی خدا کے ساتھ تھا۔ تو کلمہ مجسم ہوا اور دنیا میں رہا، وہ روح اور سچائی سے معمور تھا، وہ نور تھا، اور دنیا میں تاریکی تھی، لیکن وہ دنیا کے لیے آیا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ سب کچھ ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں پڑھتے ہیں۔ مسیحیت اگر ہم دیکھتے ہیں، مسیحیت ایک ایسا مذہب ہے جو آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسیحیت کو ماننے والے، جیزس کرائسٹ کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن یہ مسیحیت 2000 سال پہلے نہیں، بلکہ اس کا آغاز تب ہوا جب دنیا میں کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ خدا باپ کے ساتھ خداوند یسوع المسیح اور روح پاک ہمیشہ سے ہمیشہ تک موجود رہا ہے۔ جی، تو خداوند یسوع المسیح جو تھے وہ مجسم ہوئے اور دنیا میں رہے، اور دنیا نے انہیں قبول نہ کیا، کیونکہ اندھیرے اور روشنی کا کوئی تعلق نہیں۔ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا، اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں آتی۔ خداوند جو ہے وہ پاک ہیں اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے کلسیوں کا خط، پالوس رسول کا کلسیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 15، 16 اور 17 آیت دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، یعنی ان دیکھے خدا کی صورت، وہ خدا جسے کسی نے نہیں دیکھا، جسے کوئی نہیں جانتا، جسے کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ ان کی شبیہ پر تھا، ان کی صورت پر تھا، اور جب کچھ بھی خلق نہ ہوا تھا وہ تب سے مولود ہے، وہ تب سے موجود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں
اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہے۔ یعنی خداوند یسوع المسیح جس کے لیے یہ تمام دنیا خلق ہوئی، یہ تمام دیکھی اندیکھی آسمانوں زمینوں اور کل کائنات کی تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی گئیں اور اس کے لیے پیدا کی گئیں۔ خداوند کا پاک کلام بہت ہی واضح اور بہت ہی صاف ہے، جس میں کوئی بھی ایسی ابہام کی بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آئے۔ خداوند کا زندہ پاک کلام بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھا گیا ہے، لیکن ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں گے تو خداوند کی مکاشفہ کی باتیں ہم پر واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ خداوند یسوع المسیح ان کی اعلیٰ اور افضل ذات، جن جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور آسمانوں اور زمینوں کے کل اختیار رکھنے والے سب سے افضل انسان اور سب سے افضل انسان جب وہ دنیا میں آئے، اور کامل خدا، 100% انسان اور 100% خدا تھے۔ وہ خدا وہ زمین پر آ گئے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کی خاطر انہوں نے ہمارا کفارہ دیا۔ جس جگہ پر ہم ہیں وہ اس جگہ پر آ گئے ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کا درجہ ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں انہیں پہلا درجہ دیتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدس یوحنا رسول کا پہلا عام خط اس کا 5 باب اس کی 20 آیت میں خداوند کا پاک کلام ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں ہماری بہتری کے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کا عام خط اس کا 5 باب، مقدس یوحنا رسول کا خط 5 باب اس کی 20 آیت۔ پانچ باب اس کی 20 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اور اس نے ہمیں سمجھ بھی بخشی ہے، تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے وہ زمین پر آ گیا، وہ حقیقی ہے اور حقیقی زندگی کا مالک ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم سے کوئی حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی کو چھین نہیں سکتا، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اور ہمارا مکمل یقین خداوند کی ذات پر ہونا چاہیے۔ خداوند کا کلام جو سچائی سے بھرا ہوا ہے اور ہمیں سکھانے کے لیے قدم با قدم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تمام مسیحی جانتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہے یہ ہمارے لیے تثلیث کا نشان ہے۔ ٹرینٹی گاڈ جو ہم مانتے ہیں وہ یہی ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ 3 ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، لیکن یہ ایک ہی ذات ہے۔ خدا باپ ایک ہی ہے، لیکن اس میں 3 شخصیات پائی جاتی ہیں۔ ہم اس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی ادارہ ہے اور اس کی 3 برانچز ہیں، اور وہ تینوں برانچز ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ کس طرح اپنے مقصد کو پورا کرتی ہیں، تو اسی طرح خدا باپ نے جب خداوند یسوع المسیح کو روح پاک کو زمین پر بھیجا تو ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ انسانوں کی بھلائی اور ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کیا جائے، کیونکہ خدا باپ کی پاک ذات کے ساتھ کوئی انسان جو گنہگار ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ تو خداوند یسوع المسیح ہمارے درمیانی بنے اور انہوں نے جو ہے زمین پر آ کر ہماری گناہوں کو
اپنے اوپر اٹھا لیا، ہماری ساری بدیوں کو، ہماری کمزوریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اور خداوند یسوع المسیح نے خود فرمایا ہے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 30 آیت میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ اب خداوند یسوع المسیح پر اگر ہمارا ایمان پورا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جو تھے وہ باپ کی صورت پہ تھے۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ اب جا بجا ہمیں بائبل مقدس میں ایسے حوالے ملتے ہیں تو پھر کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ خداوند یسوع المسیح 100% انسان اور 100% خدا تھے، خدا ہیں، اور ہمیشہ تک جب تک یہ دنیا، یہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی وہ خدا ہیں۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں تو خدا نے جب اپنے لیے اس الفاظ کا استعمال کیا ہے تو انہوں نے کبھی بھی میں کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے ہم کا لفظ استعمال کیا، میں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کے لیے چند حوالے ہم دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 26 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھا گیا تو خداوند کا پاک کلام کیا کہتا ہے ہمیں؟ پھر خدا نے کہا، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو، ہم، اب اس لفظ کو دیکھیں، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ہم، خدا نے میں نہیں کہا بلکہ ہم کہا، کیونکہ اگر ایک عام سی سادہ سی مثال ہے، کوئی انسان ہے، وہ ایک ذات ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، جو وہ سوچتا ہے، جو اس کی روح عمل کرنا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ایک انسان میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، تو پھر خدا باپ کی پاک ذات میں یہ 3 چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو لوگ اس بات پر کو تسلیم نہیں کرتے یا خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا یا خدا تسلیم نہیں کرتے، تو یہ کلام خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہر چیز سے اول اور افضل ہے، اس میں خداوند نے خود یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کا پاک کلام جہاں بھی خداوند نے استعمال کیا ہے، انہوں نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے ہم۔ تو اسی طرح ہم یشعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 26 باب اس کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا لکھا ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں۔ خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہماری رہنمائی، ہماری عبرت کے لیے خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ یسعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اس کی 8 آیت، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا۔ میں آپ کے لیے یہ آیت دوبارہ پڑھوں گی۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، یسعیاہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا۔ بہت کلیئر، بہت واضح یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ہماری طرف سے، میری طرف سے نہیں، ہماری طرف سے کون جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ خداوند یسوع المسیح جن کو ہم مانتے ہیں یا دنیا میں جانا جاتا ہے کہ وہ 2000 سال پہلے دنیا میں آئے، لیکن ان کا وجود تب سے ہے جب کوئی بھی مخلوق مولود نہ تھی، جب دنیا میں کوئی بھی چیز خلق نہ ہوئی تھی، تب بھی خداوند یسوع المسیح تھے۔ تمام نوجوانوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا اگر وہ دعا کرتے تھے خدا باپ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا نہیں تھے،
وہ 100% خدا تھے۔ آگے چل کر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ وہ دعا کیوں کرتے تھے۔ جیسے کسی جو ہمیشہ ایک بات پر متفق ہوں اور یہ سب جانتے ہیں کہ خداوند کے وعدے اور خداوند ہمیشہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرنے میں سچا اور برحق ہے۔ خداوند یسوع المسیح دنیا میں آئے تاکہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیں، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیں، ہمارے گناہوں کی خاطر انہوں نے صلیبی موت کو گوارا کیا، انہوں نے ہماری ہر برائی کو اپنے اوپر لے لیا۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، فلپیوں 2 باب اس کی 6، 7 اور 8 آیت۔ فلپیوں، پالوس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کے 2 باب فلپیوں 2 باب اس کی 6، 7 اور 8 آیت۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، بلکہ وہ خود خدا تھا، لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ انہوں نے ہماری خاطر اپنے آپ کو دنیا کے لیے قربان کر دیا۔ ہماری خاطر، میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر لیا۔ میں دوبارہ یہ آیات آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ بے شک خداوند یسوع المسیح جو خدا کی شبیہ پر تھے، انہوں نے خدا کے برابر ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ خود کو خالی کر دیا، خود کو خادم بنا دیا اور دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی خدمت کرتے رہے، اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے لیے خادم بنا لیا۔ خداوند یسوع المسیح 100% انسان اور 100% خدا تھے، اور یہی آج کا میرا جو میسیج ہے وہ یہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حقیقت کو نہیں تسلیم کرتے۔ یہ خاص طور پر میسیج ان کے لیے ہے کہ خداوند یسوع المسیح کامل خدا، کامل انسان، 100% انسان اور 100% خدا تھے، اور نجات کے منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو خادم بنا لیا، اور وہ اپنی زندگی کے تمام ایام میں خدا باپ کے فرما بردار اور ان کے تابع میں رہے، اور ہمارے لیے منصوبہ جو خدا باپ نے دنیا کے آغاز سے بنایا تھا، جو خدا نے دنیا ہماری نجات کا منصوبہ دنیا کے آغاز سے بنایا تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ عبرانیوں 5 باب اس کی 7 آیت پڑھیں گے کہ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ عبرانیوں 5 باب اس کی 7 آیت۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ یعنی خدا یسوع المسیح نے اپنی بشریت کے دنوں میں، اپنے انسان ہوتے ہوئے جب وہ انسان کی صورت پر تھے، تو انہوں نے رو رو کر، زور زور سے، آنسو بہا بہا کر خدا سے دعا کی، جو انہیں موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، ان کی سنی گئی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی عدالت کے لیے اور ہمیشہ کے جلال کے لیے
آج بلکہ ابد تک زندہ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا کامل ایمان ہے۔ عبرانیوں 4 باب کی 15 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کریں۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہمیں بتاتا ہے عبرانیوں کے نام خط اس کا 4 باب اس کی 15 آیت میں کہ ہمارا سردار کاہن جو ہے یعنی ہمارا یسوع مسیح جو ہے وہ ہر وقت ہماری شفاعت کرنے کے لیے موجود ہے۔ وہ ہماری کمیوں کمزوریوں میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ہماری خاطر خداوند سے دعا کی۔ انہوں نے خود ہماری خاطر خدا سے دعا کی کہ اے خدا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی ہماری معافی کے لیے اور کیا الفاظ ہوں گے۔ خداوند یسوع المسیح دنیا میں آئے، انسان بنے، انہوں نے غم سہے، دکھ سہے، آزمائے گئے، لیکن انہوں نے گناہ نہ کیا۔ جب انہوں نے خدمت شروع کرنی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے 40 دن اور 40 رات اکیلے رہے، بیابان میں رہے، خدا سے دعا کرتے رہے، اور جب وہ واپس آئے تو وہ بہت کمزور تھے۔ شیطان چاہتا تھا کہ ان پر غلبہ پا لے، انہیں کسی ایسی چیز کا لالچ دے جو انسان ہوتے ہوئے ہماری ضرورت ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی پیسے کا لالچ دیتا ہے، کوئی روٹی کا لالچ دیتا ہے، گھر گاڑی کسی چیز کا بھی لالچ دیتا ہے، تو ہمیں اپنے قدموں کو اس بات پر اٹل رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے جھوٹے نبی، جیسے کہ پاک کلام کہتا ہے، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو صرف پیسے، گاڑی اور بہت سی مادی چیزوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کامل ایمان خداوند کی طرف ہے اور آپ خداوند کے پاک کلام کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے خداوند یسوع المسیح کو آزمایا گیا تھا۔ کیا آج ہماری بھی آزمائش ان چیزوں سے تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر غلبہ پا سکتے ہیں تو ہم حقیقی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے جب وہ اپنی بشریت کے دن دنیا میں گزار رہے تھے تو انہوں نے بہت دکھ سہے، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور جلال کے جسم میں وہ آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ وہ آخری سانس تک وفادار اور فرما بردار رہے۔ آج ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی ضرورت ہے اور فرما بردار اور وفادار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے خداوند کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، اور ہماری زندگی میں جو بھی کسی کا تعلق ہے ان کے ساتھ وفادار اور فرما بردار رہنے کی ضرورت ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 38، 39 اور 40 آیت دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 38، 39 اور 40 آیت۔ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے
اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا گیا کہ خداوند یسوع المسیح اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اس لیے نہیں اتارا گیا کہ اپنی مرضی کروں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والی کی مرضی کو پورا کروں۔ آج اگر ہم بھی زندہ ہیں، زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی مرضی پورا نہیں کرتے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح جب زمین پر رہتے ہوئے دعا کرتے تھے تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے، جیسے کہ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے۔ آپ خود بھی یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور خداوند سے ڈھیر و ڈھیر برکات پا سکتے ہیں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 34 آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند یسوع المسیح نے ہماری خاطر، جو ہمارا درمیانی ہے، انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں خداوند یسوع المسیح کے پیچھے چلتے رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس دنیا میں آ کر ہمارے لیے نجات کے اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے راستوں کو کھولا ہے۔ اگر ہم آج ان کے پیچھے نہیں چلتے، ان کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو یہ ہماری کم عقلی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں عقل اور دانائی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے، لیکن اگر ہم اپنی سمجھ کو استعمال نہیں کرتے تو یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح ہمارے درمیانی بنے، ان کے سوا ہمیں کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں دلا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں مقدس پہلا تموتیوس اس کا 2 باب اس کی 5 اور 6 آیت میں خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول کا تموتیوس کے نام خط اس کا 2 باب 5 اور 6 آیت۔ مقدس پالوس رسول کا تموتیوس کے نام پہلا عام خط اس کا 2 باب اس کی 5 اور 6 آیت۔ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنی جان پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یعنی خدا ایک ہے اور درمیانی یعنی یسوع مسیح بھی ایک ہی ہے، جو انسان بن کر دنیا میں آیا، جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، جنہوں نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا، کیونکہ خدا بہت پاک ہستی ہے اور وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں گناہ ہو وہاں وہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے خداوند نے انسان کی شبیہ کو لیا اور دنیا میں آیا تاکہ ہمارے گناہوں کا فدیہ دے سکے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی خداوند یسوع المسیح۔ اور آج بھی جو پوری دنیا میں خداوند یسوع المسیح کی گواہی دی جا رہی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچ سکیں اور خداوند کے پیچھے چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 6 آیت ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہماری بہتری، ہماری رہنمائی کے لیے قدم با قدم پوری ہماری ہدایت کے لیے لکھا گیا ہے، ہمیں خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم راہ سے بھٹک نہ جائیں۔ خداوند کا پاک کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ہم بھٹک نہیں سکتے۔ مقدس یوحنا رسول کا
यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत। यसू ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बेशक खुदावंद का कलाम बरहक और बिल्कुल सच्चा, जिसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं पाया जाता। खुदावंद यीशु मसीह जिनकी गवाही जिनकी पेशन गोइयाँ पुराने ऐदनामे में दी जा चुकी हैं, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई भी मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं जा सकता। जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो वो खुदा बाप से दुआ करते थे। जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो वो खुदा से दुआ करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा नहीं थे, वो 100% खुदा थे, लेकिन उन्होंने दुआ इसलिए की कि वो तसलीस को ज़ाहिर करें, वो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस को ज़ाहिर करें। क्योंकि आज जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमारा ईमान, हमारा भरोसा खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस पर है। अगर आज हम किसी मुश्किल में, तकलीफ़ में होते हैं तो हमें खुदावंद से पाक रूह मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह हमारी बेहतरी और हमारी रहनुमाई के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक हमारे साथ साथ है, और हमें सिखाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते थे ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हर रोज़ बिला नागा दुआ करें। जैसे पालूस रसूल ने भी लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। जब हम दुआ में मशगूल रहते हैं तो हम आजमाइश में नहीं पड़ते। जब हम दुआ से दूर होते हैं, यानी दुआ से दूर होना यानी खुदा से दूर होना, जब हम खुदा से दूर होते हैं तो हम आजमाइश में पड़ते हैं। मुकद्दस उसकी 41 और 42 आयत हम पढ़ते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 11 बाब उसकी 41 और 42 आयत। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। खुदाउन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदाउन की बरकत हो, आमीन। बेशक खुदाउन यीशु मसीह जानते थे कि वो खुद खुदा हैं और वो जो मांगेंगे वो हो जाएगा। तो ये बात, जब ये दुआ उन्होंने की, उन्होंने आंखें उठाई और दुआ मांगी, तो वो इसलिए मांगी कि जो आसपास लोग खड़े थे वो जाने कि जब हम दुआ करेंगे तो खुदा जो आसमान पर मौजूद है हमारी दुआ को सुनकर इसका जवाब देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यह नमूना हमें अता किया ताकि जब हम मुश्किल में, तकलीफ़ में, गम में हैं तो हम दुआ करें। अगर हम दुआ नहीं करते तो ये किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए, ख़ुद के लिए नुकसान की बात है। क्योंकि खुदावंद का कलाम जा बजा बहुत से वादों, बहुत सी हकीकतों और बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी डेली रूटीन में हमें चाहिए, हमें करनी चाहिए, उनसे भरा पड़ा है। और अगर हम खुदावंद का कलाम डेली पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी आजमाइश में नहीं पड़ सकते। अपनी आंखें खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की तरफ उठाई और कहा कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ सुन ली, और ये मुझे यकीन था कि तू मेरी दुआ को सुनता है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि जो मेरे आस पास खड़े हैं वो यकीन करें और आप पर ईमान लाएं। ये सब इसलिए मैंने किया। और अगर आज हम बात जो हमारा टॉपिक था कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा होते हुए क्यों खुदा से दुआ करते थे, तो मकसद ये था कि वो हमें सिखाएं कि हम कुर्बानियों से नहीं बचेंगे। हम और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शरीयत में कही गई हैं या दुनिया में होती हैं, उन चीज़ों से नहीं, बल्कि हम अपना ताल्लुक़ खुदा बाप से बना कर बच सकते हैं। हम खुदावंद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का ज़रिया हमारी ज़ुबान है। जब हम ज़ुबान से खुदा का इकरार करते हैं, उसके खुदा होने का, उसकी मौजूदगी का इकरार करते हैं, तो हम कभी भी
گناہ میں نہیں گر سکتے، کیونکہ خدا اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر ہمیں اٹھا کھڑا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اس لیے خدا سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں نمونہ دے سکیں۔ انہوں نے یہ نمونہ دیا۔ اس کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں، مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی پہلی آیت۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی پہلی آیت۔ آپ جان جائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جہاں جہاں دعا کی، انہوں نے کیوں دعا کی۔ انہوں نے اپنے رسولوں کو یہ نمونہ دیا تاکہ دنیا کے آخر تک، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے، انسان ہوتے ہوئے ہم ان سے اسی طرح باتیں کریں، ان سے دعا کریں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی پہلی آیت۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح جب دعا کر رہے تھے تو ان کے شاگرد ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے خداوند، جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا، تاکہ ہم بھی دعا کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں دعا کرنا سکھایا۔ خداوند یسوع مسیح کا دعا کرنا اس لیے تھا تاکہ انسان ہوتے ہوئے ہم اس بات کو سیکھ جائیں کہ ہم نے خدا سے کیسے باتیں کرنی ہے، ہم نے خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ کس طرح دینا ہے۔ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہم نے خداوند کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے، کیونکہ خدا اور انسان میں صرف ایک تعلق ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہم خدا سے اپنا تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ دعا کرنا ہمیں خداوند میں مضبوط کرتا ہے اور ہمیں بہت سی برائیوں اور بدیوں سے دور رکھتا ہے۔ خداوند کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھنا ہے تو بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بلا ناغہ دعا نہیں کرتے تو ہم دنیا کے کاموں میں پھنس جاتے ہیں۔ میرا یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ آج کا پاک کلام جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ بہت سا پھل لائے گا اور ہمیشہ آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھے گا کہ آپ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، خوشی میں ہیں، تو آپ کو دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند ہمیشہ اپنا قوی اور بابرکت ہاتھ ہم پر اور آپ سب پر بڑھائے رکھے اور اپنے ساتھ آگے بڑھنے کی اور ہمیشہ کی زندگی میں شریک کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس پاک کلام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آمین۔